کرتے ہیں، صاف سچی اور سچی بات کرتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے کہ صحابہ کرام کی شان اور فضیلت کو بیان کرنے کے دو ارادے ہیں۔ علماء کے دو طرح کے ارادے، سب سے پہلے سیرت کو بیان کرنے کا یہ ایک مقصد ہے کہ ایک امت کے اندر گروہ ہے جس کے بارے میں بعض یہ گروہ نبی پاک کے بارے میں فتنہ پرور اور تعصب کی سوچ رکھنے والے لوگ ان کے بارے ہرزہ سرائی کرتے ہیں اور لوگوں کو شکوک و شبہات کے اندر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم یہ بھی حدیث صحابہ کے بارے میں بخاری سے پڑھتے ہو اور یہ دیکھو صحابہ کے بارے میں حدیث صحیح البخاری میں ہے کہ فلاں صحابی سے فلاں غلطی ہوئی۔ یہ شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش اس وجہ سے ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے دین کو خراب کیا جائے۔ ہم کہیں گے تم ابو ہریرہ سے حدیث بیان کرتے ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہونا تو دے ہے غلطی مسٹیک ہوئی، تم وہ صحابی سے کرتے ہو ان سے تو یہ غلطی ہوئی، وہ صحابی کا تم نام لیتے ہو ان سے تو فلاں قسم کی غلطی ہوئی، بخاری کے اندر موجود ہے۔ یہ شکوک و شبہات کا ایک تو ازالہ کرنے کا مقصد ہوتا ہے، دوسرا مقصد یہ ہے کہ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کہ جن کے متعلق اللہ رب العزت نے آسمان سے قرآن پاک کے اندر 750 مقامات پہ 750 آیات کے اندر ان کا ذکر خیر فرمایا، کہیں کہا اولئک حزب اللہ، کہیں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہیں اللہ رب العزت نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، کہیں کہا اولئک هم الصادقون اولئک هم الراشدون، کہیں کہا ان المسلمین والمسلمات، کہیں کہا قد افلح المؤمنون، کہیں کہا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ۔ جگہ جگہ پہ صحابہ اکرام کا ذکر کر کے اور یہ ان کے سیرت کو بیان کرنے کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ ان کی سیرت اور کردار اور واقعات میں ہمارے لیے بہت بڑی رہنمائی موجود ہے۔ کمال قسم کی فرمایا خیر القرون قرنی، لوگوں سب سے بہترین زمانہ محمد رسول اللہ کا زمانہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اس زمانے کے اندر اللہ نے مجھے وہ ساتھی عطا فرمائے ہیں جو کسی نبی کو بھی عطا نہیں فرمائے۔ اللہ نے کائنات والے لوگوں کے دلوں کو جان کے دیکھا، جن کے دل سب سے افضل پاک اور پاکیزہ تھے، اللہ نے وہ چن کے محمد رسول اللہ کے ساتھی بنا دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج انہی میں سے ایک خلیفہ کا ذکر کرنے کا ارادہ ہے، خلیفہ دوم امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ دعا کیجئے کہ اللہ حق کو سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ان کی سیرت میں سے ہمیں اچھے اچھے پہلو جو ہیں وہ اپنانے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ فرمایا عمر میرے بعد نبی ہوتا۔ دوسری حدیث، ان کی زبان پہ اللہ رب العزت نے حق کو جاری فرما دیا۔ تیسری حدیث ان کے بارے میں جامع الترمذی کے اندر 3683 اور ابن ماجہ کے اندر 105 اس روایت کا نمبر ہے، اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی نبی پاک کے گرانے کا اہل بیت کا صحابہ سے پیار نہیں تھا اور صحابہ کرام کا اہل بیت سے پیار ہی نہیں تھا۔ یہ حدیث بیان کرنے والے عبداللہ بن عباس آپ کے کزن ہیں اور اہل بیت میں شمار ہوتا ہے ان کا۔ فرماتے ہیں جب نبی پاک نے دیکھا کہ صحابہ کرام کو طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی ہیں، سیدہ سمیہ کو اونٹوں کے ساتھ باندھ کے 2 ٹکڑے کر دیا گیا، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ ان کو کنگھی، لوہے کی کنگھی لے کے ان کے جسم سے ماس اجڑا گیا، بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ سنتے رہتے ہیں کولوں پہ تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا گیا۔ جب آپ کو شکایات آئی یا رسول اللہ برداشت نہیں ہوتا، کس طرح یہ مسائل کو برداشت کیا جائے؟ ایک رات عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں نبی پاک نے ہاتھ اٹھائے، جامع الترمذی میں 3683، ابن ماجہ میں 105 روایت کا نمبر ہے۔ آپ نے فرمایا اللہم اعز الاسلام بابی جہل بن ہشام او بعمر بن الخطاب، اے میرے اللہ یہ تیرا نبی تجھ سے دعا کرتا ہے جو 15 20 25 بندے مسلمان ہوئے میرے ہاتھ پہ بیعت کر کے میرے صحابی بنے ہیں، ان کو تکلیف کے اندر مبتلا کیا جا رہا ہے، اللہ میں 2 اشخاص کے بارے میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، ان میں سے ایک بندہ میرا صحابی بنا دے، ایک شخص مجھے دے دے۔ ایک کہا ابو جہل بن ہشام یا بن عمر بن خطاب، یہ 2 میں سے ایک شخص آ گیا، اسلام کو بڑی غلبہ، بڑی قوت اور بڑی طاقت ملے گی۔ فاصبح عمر فغدا علی النبی، یہ دعا اللہ کے رسول کی کس طرح رد ہو سکتی تھی؟ اللہ دعاؤں کو قبول کرنے والا،
صبح ہوئی، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے نبی پاک کے پاس، کہتے ہیں یا رسول اللہ کلمہ پڑھا دیجئے، اپنا مرید اور صحابی بنا دیجئے اور جنت کا ٹکٹ مجھے عطا فرما دیجئے، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ اور جب بیعت کی مسلمان ہوئے، صحابہ کرام کو چھپ چھپ کے نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھا، عرض کرتے ہیں محبوب یہ بس بتائیے مجھے آپ کی بات پہ یقین ہے، پورا یقین ہے، ہم سچے ہیں یا وہ مشرکین مکہ؟ فرمایا عمر ہم سچے ہیں، اللہ کا قرآن میرے پہ نازل ہوتا ہے، میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ تو جی پھر یا رسول اللہ سچے ہیں نا، تو سچے ہونے کے باوجود چھپ چھپ کے نمازیں پڑھی جاتی ہیں، یہ عمر برداشت نہیں کر سکتا۔ آئیے اس حرم کے صحن میں نماز آپ پڑھیں گے، حفاظت عمر بن خطاب کرے گا، اور کوئی مائی کا لال ہے تو وہ آ کے آپ کو روک کے دکھائے۔ سیدنا عمر مسلمان ہوئے، پہلی نماز حرم کے اندر پڑھی گئی۔ اور میرے بھائیوں یہ وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو بھی اپنے محبوب پیغمبر کو، آخری نبی کو عطا فرمایا نا، وہ بن مانگے عطا فرمایا ہے اور کمال درجے کی چیز عطا فرمائی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے اگر اللہ کے رسول کو شہر عطا فرمایا، مکہ وہ شہروں کا سردار ہے، اگر مدینہ عطا فرمایا وہ بھی شہروں کا سردار، اگر اللہ رب العزت نے نبی پاک کو صحابہ عطا فرمائے، میں حدیث سنا چکا ہوں، فرمایا سب سے بہترین دنوں والے میرے صحابہ ہیں، اگر بیویاں عطا فرمائی تو سب بیویوں سے، عورتوں سے اعلیٰ بیویاں عطا فرمائی۔ اور قرآن نے کہا وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ۔ اے نبی کی بیویوں، تم عام کسی انسان کی بیوی نہیں، تم نبی میرے کی بیویاں ہو، تم عمل کرو گی تو باقی عورتوں کو 1 گنا اجر ملے گا، اللہ تمہیں نبی کی بیویاں ہونے کی وجہ سے ڈبل اجر عطا فرمائے گا۔ بیویاں بھی اللہ دیکھیے قرآن عطا فرمایا تو وہ ساری کی ساری دنیا کی کتابوں سے افضل اور اعلیٰ عطا فرمایا۔ جتنی بھی چیزیں میرے محبوب کو اللہ نے عطا فرمائی بن مانگے اللہ عطا فرمائے، اور عمر کی شان، فضیلت، عظمت کیوں نہ ہو، اس کو اللہ نے نبی پاک کو عطا فرمایا، دیا اور صحابی بنایا، تو اللہ نے نبی پاک کی دعا سے عطا فرمایا، وہ اللہ کیوں نہ ہو۔ سیدنا عمر مراد مصطفیٰ، دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اسلام میں آئے، اسلام کو غلبہ ملا، اللہم اعز الاسلام بأبی جہل بن ہشام او بعمر بن الخطاب، اللہ نے دعا کو قبول فرما لیا۔ سیدنا انس کی حدیث ہے، ایک اور فضیلت ان کی سیدنا عمر کی، جامع الترمذی کے اندر 3664 اس روایت کا نمبر ہے۔ کہتے ہیں انس بن مالک کہ میں نے نبی پاک کی خدمت کی 10 سال، ایک حدیث میں ہے 9 سال خدمت کی۔ میری والدہ محترمہ میں چھوٹا سا بچہ تھا، آپ کے پاس لے آئی، یا رسول اللہ یہ آپ کی خدمت کرے گا۔ نبی پاک نے اپنی خدمت میں رکھ لیا، مجھے میری شان اور قسمت ایسی، فرماتے ہیں میں نے ایک دن مسجد نبی کے اندر بیٹھے آپ کے زبان سے ایک کلمات، یہ حدیث سنی جو میرے آج کی دل کے اندر محفوظ ہے۔ صحابہ نے کہا کون سی حدیث؟ تابعین نے جب حدیث سننا چاہی تو سنیے کہ حدیث فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنی نبوت والی زبان سے فرمایا تھا ابو بکر و عمر سیدا قبول اہل الجنت من الاولین والآخرین۔ آپ نے فرمایا لوگوں یہ جو ابو بکر اور عمر میرے 2 دوست ہیں نا، ان سے نبی پاک کو پیار ہی پڑا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں یقین تھا، ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ مجھے یقین تھا یہ 2 ساتھیوں کی، 2 شیخین کی قبر نبی پاک کے ساتھ ہی بنے گی۔ صحابہ نے سوال کیا تجھے اس بات کا یقین کس طرح تھا؟ فرمانے لگے میں نے بڑے مقامات پہ سنا، آپ فرماتے ہوتے تھے جئت انا و ابو بکر، خرجت انا و ابو بکر، ذهبت انا و ابو بکر، میں آیا ابو بکر و عمر آئے، میں گیا ابو بکر و عمر گئے، میں نکلا ابو بکر و عمر گئے۔ نبی پاک ہر بات کے ساتھ ابو بکر و عمر کا اپنے ساتھ تذکرہ کرتے تھے۔ اور ایک مرتبہ فرماتے ہیں جب مجھے یقین ہوا کہ ان دونوں شیخین کی قبر نبی پاک کے ساتھ بنے گی، صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے ایک مرتبہ ایک چرواہا اپنی بکریاں اپنی گائے کو رکھ کے پیچھے بخاری میں نبی پاک کے پاس آیا، کہنے لگا میں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا ہے، میں اپنی گائے کو، جو گائیں ہیں میں ان کو جنگل کے اندر چلا رہا تھا، جنگل کے اندر میری گائیں چل رہی ہیں، اچانک میں نے تھک کے اس پہ سواری کر لی بیل کے اوپر، تو وہ بیل بول کے انسانوں کی زبان میں کہنے لگی مجھے اللہ نے زمین کو چیرنے کے لیے بنایا ہے، مجھے اللہ نے سواری کے لیے نہیں بنایا۔ فرماتے میں حیران ہوا
تو میں آپ کی خدمت میں آیا تو میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، اصل میں حیران ہو گیا ہوں۔ صحابہ نے جب تعجب کیا کہ ایک بیل انسانی زبان میں کیسے کلام کر سکتی ہے، نبی پاک نے فرمایا آمنت انا و ابو بکر و عمر، تم مانو یا نہ مانو میں بھی اس بات پہ ایمان لایا، اور ابو بکر عمر چاہے اس مجلس میں نہیں موجود وہ بھی اس بات پہ ایمان لائے۔ اتنا یقین تھا کہ جو میں نے کہہ دیا وہ دونوں ساتھی یہ مانیں گے۔ میں آپ کو بات سنا رہا تھا، صحابہ کہتے ہیں نبی پاک جب مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوتے اپنا قدم رجا فرماتے، سارے اصحاب بڑی عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ آپ کا ادب و احترام کرتے ہوئے ڈرتے ہوئے اپنے چہرے نیچے جھکاتے، بیٹھے ہوتے چہرے نیچے ہوتے، لیکن فرماتے ہم عجیب منظر دیکھے، ابو بکر و عمر سر اٹھا کے نبی پاک کی طرف دیکھ کے مسکراتے تھے اور اللہ کے رسول ان کی طرف دیکھ کے ہنستے ہوتے تھے۔ اتنا پیار، اتنا پیار۔ اور آپ نے فرمایا، جو انس بن مالک حدیث بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں آپ نے فرمایا میرے یہ دو ساتھی، یہ دو شیخین میری امت میں سے یہ جنت کے بوڑھے لوگوں کے سردار ہوں گے۔ جب کہتا بڈیری امت، فرمایا یہ ان کے سردار ہوں، من الاولین والآخرین، آدم سے لے کے آخری ہونے والے انسان جنت میں جانے تک جو بڑی عمر کے لوگ ہیں ان کے سردار ابو بکر و عمر ہوں گے، الا النبیین، سوائے نبیوں کے۔ نبیوں کے علاوہ ہر ایک کے سردار ابو بکر و عمر ہیں، اور نوجوانوں کے سردار کون ہیں؟ حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ اتنی شان ان دو شیخین کی، اور قرآن نے بھی ان کی شان کو بیان کی ہے۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ مانا فرمایا من یطع اللہ والرسول، جو اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، اللہ ان کو اس کا اجر بدلہ اور انعام کیا عطا فرمائے گا۔ فرمایا اللہ جنت بھی دے گا، جنت کے اندر اس کو ساتھ بھی عطا فرمائے گا، کن لوگوں کا؟ من النبیین، نبیوں کا ساتھ عطا فرمائے گا، والصدیقین، صدیق لوگوں کا، ابو بکر جیسے لوگوں کا ساتھ عطا فرمائے گا، والشہداء، فرمایا اللہ ان کو شہید لوگوں کا ساتھ عطا فرمائے گا، مراد عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے لوگ، والشہداء والصالحین، اور اللہ نبی پاک کے نیک صحابہ علی المرتضی جیسے صحابہ کا ان کو ساتھ عطا فرمائے گا۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں من النبیین والصدیقین والشہداء، شہید میں سے سب سے افضل درجہ نبی پاک کی امت میں سے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ سیدنا عمر جیسے دعا کیجیے ہاں آپ اللہ سے، لوگ تو ان کے بارے باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ پیسے لینے کی خاطر مسلمان ہو، اوپر سے کلمہ پڑھا انہوں نے، دل سے مسلمان نہیں تھے۔ میں نے کہا قرآن کہتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ فرماتا ہے عالم الغیب میں ہوں، علم غیب میں جاننے والا ہوں، میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا جن کے بارے تم کہتے ہو اوپر سے کلمہ پڑھا۔ اللہ فرماتا ہے ان کے دل میں اللہ کے ڈر کے علاوہ کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ پیسے دینے کی خاطر، یہ تو پیسے دینے کی خاطر، تم ان کو کہتے ہو نعوذ باللہ جنت ہی نہیں۔ میں دکھا سکتا ہوں حدیث میں سے کتنے مقامات نبی پاک نے فرمایا میرا ابو بکر بھی جنتی ہے، میرا عمر بھی جنتی ہے، اور تو کہتا ہے وہ جنتی نہیں۔ آج بھی وہ جنت کے اندر محبوب پیغمبر کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا آج بھی آپ جائیں گے مسجد نبوی کے اندر، روضہ رسول کے پاس اوپر یہ عبارت لکھی ہے، آپ نے فرمایا تھا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، صحابہ یہ میرا منبر ہے جس کے پاس میں کھڑا ہو کے خطبہ دیتا ہوں۔ فرمایا میرے اس منبر سے لے کے وہ میری بیوی عائشہ کے حجرے تک، وہ سیدہ عائشہ کہ جس کو جب آسمان سے جبریل آتے ہیں نا تو عرض کرتے ہیں محبوب پیغمبر میرا سلام اپنی بیوی عائشہ کو دے دیجیے، عائشہ کو سلام کہیے، فرشتوں کا سردار۔ اور سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جب بھی وحی نازل ہوتی میرے بستر پہ اتنا تحرک سے دل سے پیار، فرمایا یہ میرے حجرے، یہ میرے منبر سے لے کے وہ میرے حجرے تک جتنا یہ ٹکڑا ہے نا، جتنا یہ ٹکڑا ہے یہ سارے کا سارا جنت کا حصہ، جنت کا ٹکڑا ہے۔
آج بھی وہ تو اللہ کے رسول کے ساتھ ادھر آرام فرما ہے. دعا میں کرتا ہوں اللہ ہم سب کو روزہ رسول کی اور ریاض الجنت کے اندر نوافل پڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. وہ اتنی خوبصورت جگہ. آپ نے فرمایا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. حدیث سنیے, اپنا ایمان تازہ کیجئے. میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, صحیح البخاری کے اندر موجود ہے, 3669 نمبر حدیث, اور صحیح مسلم کے اندر 2395. آپ نے جنت کی سیر کی, اس بات پہ سب کا یقین ہے, قرآن نے کہا ہے. فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. فرمایا میں نے اپنے بندے کو سیر کروائی, اسرا و معراج. اسرا کہتے ہیں زمینی سیر کو, معراج کہتے ہیں آسمانی سیر کو. نبی پاک نے فرمایا میں نے جب جنت کی سیر کی, جنت کے اندر دخلت الجنت فإذا أنا بالرمیسا. فرمایا میں جنت کی سیر کرتے کرتے میں نے دیکھا رمیسا کو. رمیسا کون ہے؟ ام سلیم. ام سلیم کون ہے؟ انس بن مالک کی والدہ محترمہ, 10 سال جنہوں نے محبوب کی خدمت کی. فرمایا میں نے وہ اپنی بندی رمیسا کو جنت کے اندر جنت پہ ٹہلتے اور جنت کے پھل کھاتے ہوئے دیکھا. اتنا مقام پتہ کیوں ملا؟ ایک اپنا بیٹا وقف کیا اللہ کے رسول کے لیے, اور دوسرا اسلام کے لیے قربانی دی. فرماتی ہے میرے شوہر فوت ہو گئے, میں مدینہ آئی. ابو طلحہ انصاری جو کافر ہے, مسلمان نہیں ہے, مگنی کا پیغام بھیجا, نکاح کا پیغام بھیجا. سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں تجھ سے شادی تو کر لوں گی, لیکن میں کہتی ہوں تو کافر بن جائے تو میں اللہ کے رسول کی صحابیہ مسلمان ہوں, یہ نہیں ہو سکتا میں تیرے لیے اسلام کو چھوڑ دوں, مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ فرماتی ہے تو مسلمان ہو جا, اللہ کے رسول کا صحابی بن جا, میرا وعدہ رہا میں تجھ سے شادی کر لوں گی. کتنی پکیزہ سوچ, مسلمان ہو, اللہ کے رسول کے ساتھ رہ, میں شادی کروں. ابو طلحہ آئے, نبی پاک کے ہاتھ پہ بیعت کی, مسلمان ہوئے. ادھر سے ان کی شادی جب نکاح ہونے لگا, آپ نے فرمایا تو نے حق مہر میں کچھ نہیں دینا, اللہ رب العزت تیرا حق مہر یہ اسلام کو قبول کرنے کو ہی بنا دیا ہے. حق مہر ہے اسلام. یہ قربانی دی تو فرمایا میں نے رمیسا کو جنت کے اندر جنت کی سیر کرتے ہوئے دیکھا. فرمایا میں نے پھر دیکھا فرأیت قصرا, میں نے ایک محل دیکھا, بڑا خوبصورت محل ہے. بفنائه جاریۃ فقلت لمن هذا. فرمایا میں نے محل دیکھا ہے, اندر جا کے دیکھا ہے, اور میں نے دیکھا اس کے صحن میں ایک بڑی خوبصورت حور وضو کر رہی ہے. حور وضو کر رہی ہے. یاد رکھیے وضو اس لیے نہیں کہ پاکی حاصل کی جائے, وضو لطافت کے لیے. جب ایک بندے کا وضو ہو وہ پھر بھی دوبارہ وضو کرتا ہے یار اللہ کو راضی کرنے کے لیے, تھوڑے پاک ہے. نبی پاک نے فرمایا نہ ان کو پیشاب اور پخانا آتا ہے, نہ ایام مخصوص حیض کے ایام ان کو آتے ہیں, پاکیزہ ہوتے. فرمایا جب میں نے دیکھا, میں نے کہا یہ کون ہے؟ مجھے کہا کہ آپ فارغ ہو. انہوں نے کہا یہ عمر بن خطاب کا محل ہے, اور یہ اس کی حور جو ہے عمر کا انتظار فرما رہی ہے. جب آپ آئے مسجد نبوی میں تو آپ نے فرمایا عمر فأردت ان ادخله فانظر الیہ. آپ نے فرمایا عمر میں نے نا ارادہ کیا کہ میں محل اتنا خوبصورت صرف تیرے محل پہ نظر پڑی, باقی بھی تھے لیکن تیرے محل کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. میں نے کہا میں اندر تھوڑا سا جھانکوں تو صحیح, دیکھوں تو صحیح. فذکرت غیرتک. آپ نے فرمایا لیکن عمر مجھے تیری غیرت یاد آ گئی کہ تیری حور اندر ہے تو میں کس طرح جان سکتا ہوں.
صحابہ کرام فرماتے ہیں جب نبی پاک نے یہ حدیث بیان کی سیدنا عمر نے زاروں بتار ہونا شروع کر دیا، الحمدللہ پڑھ رہے ہیں اور کہتے ہیں بی ابی انت و امی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان علیک اغار، کہ میں آپ سے غیرت کرنی تھی، آپ ہی ہمیں اسلام کی تعلیمات دینے والے ہیں، غیرت کو یاد کروانے والے ہیں، محبوب جی میرا دل چاہتا ہے آپ وہ محل دیکھ لیتے، میری حور کو دیکھ لیتے۔ قرآن کہتا ہے من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم۔ حدیث سنیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں جب عمر زمین پہ بولا ہے 18 مقامات ہیں کہ جب عمر نے زمین پہ کوئی رائے دی ہے اللہ نے وہی رائے اپنے آسمان سے پیش کی ہے۔ 18 مقامات، ان میں سے میں چند مقامات کا تذکرہ کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مختصر مگر کام میں نبی پاک اور نبی پاک کے صحابہ عبداللہ بن ابی منافق رئیس المنافقین کا جنازہ پڑھنے کے لیے گئے ہیں، نبی پاک جنازہ پڑھانے کے لیے آگے تشریف لانے لگے ہیں۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں محبوب جی کس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں؟ عمر عبداللہ بن ابی کا رئیس المنافقین کا۔ یا رسول اللہ یہ آپ کی بیوی پہ تہمت لگانے والا، آپ کو کہنے والا تو ہمارے پاس سے گزرتا نعوذ باللہ ہمیں سمیل آتی ہے، بدبو آتی ہے، آپ کو تکلیفیں دینے والا، مصائب اور مشکلات کھڑی کرنے والا، محبوب اس کا جنازہ نہ پڑھائیے۔ آپ نے فرمایا عمر اگر مجھے 70 مرتبہ بھی جنازہ پڑھا کے اس کو بخشوانا پڑھانا اللہ سے بخشوا دوں گا، میں ہوں رحمت للعالمین۔ نبی پاک نے جنازہ پڑھایا، اپنی قمیض مصطفیٰ جبہ پاک دے دیا اس کے کفن میں داخل کرنے کے لیے۔ یہ حدیث متفق علیہ موجود ہے، بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے۔ نبی پاک کی قمیض اس کے کفن میں داخل کر دی گئی ہے۔ جب اس کی میت کو اٹھایا گیا، ڈیڈ باڈی کو اٹھایا گیا ہے، قبرستان میں جا کے رکھا گیا ہے، نبی پاک پیچھے قبرستان بھی پہنچ گئے ہیں۔ فرمایا عبداللہ جی یا رسول اللہ باپ کو لحد میں اتار دیا جی محبوب جی، فرمایا باہر نکالو میں اللہ سے اس کے لیے اور دعا کرنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک نے اس کی قبر کو باہر، اس کی میت کو باہر نکال کے ونفخ علیہ من ریقہ، آپ نے اپنا لعاب مبارک، وہی لعاب جو 14 اشخاص 14 لوگوں کا کھانا 1400 اصحاب کھا گئے، وہی لعاب جو علی المرتضیٰ کی ایڑی پہ آنکھوں پہ لگا ہے، اللہ نے آنکھوں کو شفا عطا فرما دی ہے، وہی لعاب نبی پاک نے اس کے منہ میں ڈالا ہے، فرمایا اس کو اب قبر میں اتار دیا جائے۔ سیدنا عمر پھر بولے، عرض کرتے ہیں محبوب پیغمبر قبر پہ کھڑے ہو کے دعا نہ کروائیے، منافق گندا بندہ ہے۔ اب نبی پاک نے فرمایا یا عمر کوئی بات نہیں، میری دعا کرنے کی وجہ سے اللہ اس کو بخش دے تو اور کیا چاہیے۔ جب ہاتھ اٹھانے لگے تو آسمان سے جبریل آئے، فرمایا لا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبره۔ محبوب پیغمبر اللہ فرماتا ہے جو زمین پہ آپ کے صحابی عمر گرایا ہے نا وہی عرش پہ رب گرایا ہے۔ پلٹ چاہیے ادھر، لا تصلی علی احد منهم مات ابدا، فعل نہیں، فرمایا لا تصلی نہیں آج کے بعد کسی ایسے شخص کا آپ نے جنازہ پڑھانا، ولا تقم علی قبره، اور جو آپ کا صحابی عمر کہتا ہے نا اس کی قبر پہ کھڑے نہ ہوئے، اللہ بھی وہی کہتا ہے پلٹ جائیے، آپ کو اجازت دینی کہ دوبارہ قبر پہ کھڑے ہو جائے۔ ایک مقام۔ دوسرا مقام جب کسی بدبخت نے مومنین کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ تہمت لگائی، آپ نے صحابہ سے رائے لی۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں تابعین کو اپنے شاگردوں کو حدیث بیان کرتے ہوئے پڑھاتے ہوئے فرماتی ہیں اگر پردے کا حکم نازل نہ ہوتا میرے بچوں میرے بیٹوں آج میں اپنے سر سے کپڑا اتار کے تمہیں دکھاتی کہ سیدہ عائشہ کے سر پہ بال نہیں ہے، وہ ٹینشن لے کے تکلیف لے کے جو میرے پہ عبداللہ بن ابی نے تہمت لگائی تھی۔ فرماتی ہیں میں نبی پاک میں اتنا پیار، جب میں نے اللہ کے رسول کو کہا یا رسول اللہ میں اپنی امی جان ابو جان کو گھر مل آؤں ان کے پاس رہ آؤں، آپ نے فرمایا عائشہ میرا کیا بنے گا، اتنا پیار اللہ کے رسول، عائشہ میں کس طرح رہوں گا۔ فرماتی میں رک جاتی تھی، لیکن جب مجھ پہ تہمت لگی تو اللہ کے رسول بھی مجھ پہ یقین نہیں تھے کرتے، کہتے تھے عائشہ اگر تو نے کوئی غلط کام کر ہی لیا ہے اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ سے معافی مانگ لے۔ میں نے یہ دل برداشتہ ہو کہ اللہ کے رسول کو کہا محبوب اگر آپ کو مجھ پہ یقین نہیں تو مجھے اجازت دیجیے، میں آپ کے گھر رہتی نہیں، میں اپنے باپ کے گھر چلی جاتی ہوں۔ وہ رسول جو مجھے پہلے جانے کی اجازت نہیں دیتے کہ عائشہ میرا دل کیسے لگے گا، وہ اللہ کے رسول عبداللہ بن ابی خبیث رئیس المنافقین کی تہمت سن کے کہنے لگے ہاں اگر تمہیں اپنے ماں کے گھر جانا ہے تو چلی جا، میری طرف سے اجازت۔
فرماتی ہے آج میں دکھاتی میرے سر پہ بال نہیں ہے. جب تہمت لگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پتہ چلتا ہے علم غیب نہیں ہے. علم غیب کس کو ہے؟ فرمایا زیادہ تم رائے دو یا تو بتا کیا رائے ہونی چاہیے. رائے بھی سیدنا علی سے بھی پوچھا. عرض کرتا محبوب پتہ تو کوئی نہیں ہو بھی سکتا ہے وہ غلطی ہوئی ہو. عمر تو بتا. یہ دیکھی عمر کی رائے کی موافقت اللہ کے ساتھ ملی. اللہ نے پھر سیدہ عائشہ کی بارات کے اندر قرآن پاک سے 10 آیات سورہ نور کے اندر نازل فرما کے کہا عبداللہ بن ابی اور اس کی پارٹی گندی اور جھوٹی تھی. میری سیدہ عائشہ میری بندی آج بھی پاک ہے, قیامت تک پاک نہیں کہ جنت کے اندر بھی آپ کی بیوی ہوگی. دیکھیے سیدنا عمر یار تو بتا تو بولتا کیوں نہیں. محبوب پھر میرے سے پوچھتے ہیں تو ایک بات کا جواب دیجئے. کیا بات؟ وہ آپ کے جسم پہ اللہ کو گندی مکھی بیٹھنے دیتا ہے؟ آپ کے جسم پاک پہ کوئی گندی مکھی بیٹھ سکتی ہے؟ نہیں عمر. کہا یا رسول اللہ پھر مجھ سے پوچھتے ہیں تو سنیے اگر آپ کے جسم پہ گندی مکھی نہیں بیٹھ سکتی تو آپ کے بستر پہ گندی عورت کیسے آ سکتی ہے؟ کیسے آ سکتی ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. سیدنا عمر خود ہی حدیث بیان کرتے ہیں, فرماتے ہیں 3 موقع پر میری بات اللہ کی بات کے ساتھ مل گئی تھی. کون سی 3 باتیں؟ فرماتے ہیں جب ہم نے عمرہ کیا نبی پاک کے ساتھ, ہم نے بیت اللہ کا طواف کیا, پیچھے مقام ابراہیم وہ جنتی پتھر, جب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا ہے, تعمیر کرتے ہوئے ان کے پیروں کے نشان آج بھی موجود ہیں. اللہ ہمیں اس کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. فرماتے ہیں میں نے کہا محبوب جی اس بیت جناب مقام ابراہیم کے پاس آگے 2 رکعات ہی ادا کر لیا کریں. آپ نے فرمایا عمر تجھے پتہ ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. عمر میں اپنی مرضی سے تو نہیں بولتا, اللہ کے حکم سے, اللہ کی مرضی سے تو حکم کو نازل جاری کرتا ہوں. عمر اللہ نے نہیں کہا میں کس طرح بات کر سکتا ہوں. عمر بھی خاموش ہو گئے. صحابہ فرماتے ہیں امام بخاری اپنی صحیح بخاری کے اندر حدیث لاتے ہیں, فرماتے ہیں شام کے وقت سورج غروب ہوا ہے, ادھر سے جبریل نازل ہو گئے ہیں. فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. یا رسول اللہ اپنے صحابہ کو بتا دیجئے. اللہ فرماتا ہے جو عمر نے کہا تھا مقام ابراہیم کے 2 نفل پڑھا کرو, اللہ فرماتا ہے وہ میں نے حکم کو جاری فرما دیا ہے. اور جو بندہ مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعتیں ادا کرے گا اللہ اس کے صغیرہ بھی اور کبیرہ گناہوں کو ان 2 رکعتوں کی برکت سے ویسے ہی معاف کر دے گا. یہ دوسری بات فرماتے ہیں میں نے نبی پاک کو آگے کہا یا رسول اللہ پردے کا حکم ہونا چاہیے. ہماری بیویوں آپ کی بیویوں کے پاس اچھے بندے بھی آتے ہیں اور منافق برے بندے بھی آتے ہیں, ان کو پردے کا حکم دیا جائے. نبی پاک خاموش رہتے ہیں, کوئی بات اپنی زبان نبوت سے جاری نہیں کرتے. رات ہوئی اللہ کے رسول پہ وحی آئی سیدہ عائشہ کے بستر پہ, قرآن کو اللہ فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما. فرمایا محبوب جو عمر نے کہا تھا, جو رائے دی تھی پردے کی, میں بھی کہتا ہوں اپنی بیٹیوں کو بھی کہہ دے, اپنی بیویوں کو بھی کہہ دے, وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ مومنین کی عورتوں کو بھی کہہ دو. اللہ فرماتا ہے آج کے بعد تم نے چادر لے کے پردہ کر کے بندوں کے سامنے آنا ہے. 3 ماہ چوتھا اور آخری. فرماتے ہیں بدر کے قیدی آئے تو نبی پاک نے فرمایا 70 قیدی نے کی کیتا جائے. کوئی کہنے لگا محبوب ان سے جزیہ ٹیکس لے کے ان کو آزاد کر دیا جائے, ہماری معیشت کمزور ہے, ہم بھی کوئی سامان جنگی خریدیں گے, جنگی آلات خریدیں گے, کوئی اس سے اچھے کام کریں گے. دوسرے سے رائے دی, اس نے کوئی رائے پیش کی, تیسرے صحابی نے کوئی. سیدنا عمر پھر خاموش ہے. عمر تو رائے پیش نہیں کرتا تو بھی بولنا. وہ عمر جو پھر کہتا ہوں مراد مصطفیٰ ہیں, سارے اصحاب اپنی مرضی سے آئے, اسلام کو قبول کیا, لیکن عمر وہ ہے جن کے رب نے نبی پاک نے اللہ رب العزت سے دعا کر کر کے اللہ سے حاصل کیا. مراد مصطفیٰ, دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. عمر تو بھی تو بول. محبوب یہ سارے میری رائے سے اتفاق نہیں کریں گے, تھوڑی سی سخت ہے. کیا رائے ہے کہ جو جس کا رشتہ دار قیدی ہو کے آیا نا اسی کو دیا جائے اور وہ خود اپنے رشتہ دار کی گردن اتارے.
کوئی حق نہیں زمین پہ اللہ کے دشمنوں کو رہنے کا. عمر اتنی سخت رائے, صحابہ نے بھی اختلاف کیا, اتفاق نہیں کیا. آسمان سے قرآن پاک کی چوتھے پارے کی آیت آئی, فرمایا محبوب جو ذرا صحابی عمر کہتا ہے نا تم یا تمہارے صحابہ نہ مانو, اللہ بھی یہی حکم فرماتا ہے کہ ان کی گردنوں کو اتارا جائے. یہ ہے سیدنا عمر. پھر ان کو شہید کیا گیا نماز کے اندر. کسی کی جرأت نہیں ہے کہ سیدنا عمر کو سامنے آ کے نیزہ تلوار مارے. نماز کے دوران فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں, طریقہ اسلام کے اندر واقعہ موجود ہے. آخری بات معذرت کے ساتھ, طریقہ اسلام کے اندر واقعہ موجود ہے. سیدنا عمر فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں, پیچھے سے اس نے اپنی لولو فیروز مجوسی نے خنجر نیزہ اندر بو دیا. سیدنا عمر پہ 6 وار کیے, ایک ناف کے پاس وار ہوا ہے, سیدنا عمر زمین پہ گر گئے ہیں. صحابہ اکرام نماز توڑنے لگے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پیچھے ہیں. ان کا ایمان دیکھیے, صحابہ نماز توڑ کے پکڑ کے لے جانے لگے. سیدنا عمر نے کہا کھڑے رہو اپنی جگہ پہ, قم کھڑے رہو. کوئی اپنی جگہ سے نہ ہے. عبد الرحمن تو ان کو نماز پڑھا, میری جان جاتی ہے تو جائے, اللہ کے رسول کا مصلی خالی نہیں ہونا چاہیے. نماز پڑھائی, گھر لے کے جائے گا. 3 دن, آج 26 ذی الحجہ غالباً 27 ذی الحجہ کو سیدنا عمر کو زخمی کیا گیا. 3 دن کومے کی حالت میں رہ کے یکم محرم کو یہ اللہ کے پاس چلے گئے. قومے کی حالت میں آخری بات سنیے, اپنا ایمان تازہ کیجیے. ان کے اللہ کے ہم کہتے ہیں نعوذ باللہ جنتی نہیں. دیکھیے ان کا پیار. قومے کی حالت میں ہے. عبداللہ بن عمر بن عاص آئے. یار پتہ نہیں عمر دنیا میں ہے بھی نہیں, کوئی کسی سے کلام نہیں, آنکھیں بند, 3 دن بھی چکے. اور ان کا بیٹا عبداللہ پیچھے اپنی گود میں ان کا سر لے کے بیٹھا. انتڑیاں باہر آ چکی ہیں. شہد پلایا گیا, دودھ پلایا گیا, وہ بھی باہر آ گیا. کہتے ہیں اب یہ سنی گا یہ بات میرے بھائیوں, غور سے آخری بات ہے خدا. عبداللہ بن عمر بن عاص فرمانے لگے یہ آپ کا امیر المؤمنین امیر عمر نہیں ہوش میں آ رہے. نہیں جی. فرمانے لگے ہٹ جاؤ پیچھے, مجھے 1 منٹ کا موقع دو. اگر یہ زندہ ہوئے, جسم میں جان ہوئی, تو یہ ضرور رب عزت کی قسم اپنی آنکھیں کھولیں گے. مستدرک الحاکم کے اندر حسن درجے کی حدیث. کیا کہا, آ کے کان میں کہنے لگے یا امیر المؤمنین الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ. امیر المؤمنین نماز کا وقت, نماز کا وقت, نماز کا وقت 3 مرتبہ کہا. وہ 3 دن کومے کی حالت میں رہنے والے عمر نماز کا سنا, ہوش آئی, آنکھیں کھولی. فرمانے لگے لوگوں مجھے وضو کرواؤ, وضو کرواؤ. پہلی بات عبداللہ بن عمر فرمایا ابا جان خدا کے لیے وضو نہ کیجیے, آپ کی جسم پہ اتنے زخم ہیں, کس طرح وضو کیا جائے گا. پلٹ کے دیکھا. فرمانے لگے تو کہتا ہے میں اللہ کے پاس جاؤں اس حالت میں کہ بے وضو ہوں, مجھے وضو کروایا جائے, میں وضو کی حالت میں اپنے رب سے اور رسول اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. یہ ہے ان کی تعریف, ان کی ہسٹری. دعا کیجیے اللہ ہمیں جو ان کے جیالے اور پیار کرنے والے ہیں, اللہ ہمیں اصحاب اور سیدنا عمر کا, اللہ سیدنا عمر کا, تجھ سے دعا ہے نبی پاک کے منبر پہ, سیدنا عمر کا ہمیں جنت کے اندر ساتھ اور پڑوس نصیب فرما. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.